سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ضمن اقبال کا یہ شعر ہے، اس نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیاکوں کن فیاکوں، مگر یہاں پہ تو صدائے کن فیاکوں سے زیادہ ایک الگ تعمیر ہو رہی ہے۔ وہ کس نوعیت کی تعمیر ہے یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ معاشرہ روز بروز تنزلی کا شکار ہے، نئے نئے مسائل جنم لیتے ہیں، ڈسکرمنیشن کے نئے نئے ایشوز ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ٹرانسجینڈر ایکٹ بل کو لے کے ہم بحث کر رہے تھے، اب ہم ٹرانسجینڈر کی مسافر پوزیشن کو لے کے بحث کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ پیش آیا کراچی ایئرپورٹ میں، جب ایک انٹرنیشنل فلائی دبئی کی فلائٹ میں دو ایسے احباب جن کا تعلق ایکس جینڈر سے ہے، جو کہ نہ ایم میں آتے ہیں نہ ایف میں آتے ہیں، وہ سفر کرنے لگے، اور سفر کے لیے ان کو ٹکٹ بھی ایشو ہو گیا، سارے دستاویز ان کے پاس موجود، ویریفائڈ، ویلڈ، انٹری، سب چیزیں ہو گئیں، اور اب وہ بورڈنگ کے لیے جا رہے ہیں تو اس دورانیے میں ان کو واپسی کر دیا گیا، یہ کہہ کے کہ اس ایکس جینڈر کی یہاں پہ کوئی پہچان نہیں، لہٰذا آپ انٹرنیشنل سفر نہیں کر سکتے اس ایئر لائن کے ذریعے سے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں 3 سوالات، ان کا جوابات اگر مجھے کوئی دے دے تو میرے لیے آسانی ہو جائے۔ پہلی چیز یہ کہ کسی بھی انسان کو، کسی بھی ایسے شخص کو کہ جس سے آپ نے کمٹمنٹ کی ہو، ٹکٹس دے دیے ہوں، جس سے آپ نے یہ باتیں کر لی ہوں کہ آپ سفر کر سکتے ہیں، توقیر میں اس کی اس طرح سے کمزوری، کوئی ایسی تذلیل کر سکتے ہیں کہ اس کو واپسی ایسے بھیجے، کسی کا ٹائم ضائع کر سکتے ہیں، کسی سے کمٹمنٹ کر کے مس کمٹمنٹ کر سکتے ہیں، کیا یہ بات آداب کے اور اخلاق کے اور یہ پروفیشنلزم کے خلاف نہیں ہے؟ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کب تک ہوگا اور کتنی حد تک ہوگا اور کہاں کہاں ہوگا؟ کیا انٹرنیشنل سفر کرنے کی ہر فلائٹ کے اوپر یہ ہوگا؟ اور پھر جس بھی بیماری کے لیے، علاج کے لیے، آرٹس کے لیے، پرفارمنس کے لیے، کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی کے لیے، کسی بھی صورتحال میں اپنے ریلیٹیو سے ملنے کے لیے کوئی ٹرانسجینڈر یا پھر کوئی ایسا جس کا ایکس جینڈر ہے وہ سفر کرنا چاہتا ہے، وہ سفر ہی نہیں کر سکتا، تو کیا کریں؟ اس کو یہاں راکٹ پہ بٹھا کے وہاں فائر کریں، یا کشتیوں سے بھیجا کریں، یا زمین میں کوئی سرنگیں نکالتے ہیں جس کے ذریعے بھیج دیں؟ کیونکہ ایئر لائن خاص طور سے خلیجی ممالک اور خاص طور سے یہ جو فلائی دبئی کا ایکٹ ہے، جو سننے میں آ رہا ہے کہ 3 مہینے پہلے بنائی گئی پالیسی ہے، سمجھ سے بالاتر ہے۔ وہ کیسے سفر کریں گے؟ وجوہات کیا؟ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور تیسرا سوال میں اپنے مہمانوں سے پوچھوں گا آج، اور لازمی حصہ ہے میرے اس پروگرام کا، میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں تشریف فرمائے ٹرانسجینڈر ایکٹ پہ بات کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ الحاد کے اوپر بڑی اچھی گفتگو آپ فرماتے رہے، بارہ آپ کو زحمت دیتے ہیں۔ کیسر راجہ صاحب تشریف فرمائے، میں آپ کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے آج کے دوسرے مہمان اسی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ عائشہ مغل ہیں، آپ ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ ہیں، اور آپ نے بھرپور طریقے سے اپنا کردار نبھایا ہے اس کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن میں، اس کے رائٹس کے لیے فائٹ کرنے میں۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی جس میں آپ نے بتایا کہ نادرا اور دیگر اداروں کو بھی آپ خط و کتابت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ اس پہ مضبوط اور بھرپور بات ہوگی۔ عائشہ، میں آپ کو بھی سلام کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ میں عائشہ سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گا، پرویز ہوت بھائی بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں گے اس گفتگو میں، مگر آپ کے ساتھ یعنی اس کمیونٹی کے ساتھ جو یہ مسئلہ پیش آیا ہے، یہ دراصل حقیقت کیا ہے اس کی، اور پرابلم کیوں ارائز ہو رہا ہے، اور اس کا کوئی سولوشن بھی آپ کے ذہن میں ہے تو بتائیے۔ جی تھینک یو اویس اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے۔ یہ بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور یہ آئی تھنک بہت ایک ایکسٹریم ایگزامپل ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کی۔ جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان میں تو پہلے انٹری بین تھی ان تمام افراد کی جن کا جینڈر مارکر میل یا فیمیل سے الگ ہے، جیسے ایکس جینڈر مارکر پاکستانی ٹرانسجینڈر سٹیزنس کو ملتا ہے، اور بھی دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جو اپنے ٹرانسجینڈر سٹیزنس کو ایکس جینڈر مارکر فراہم کرتے ہیں۔ تو پہلے تو صرف انٹری بین تھی کہ آپ امیگریٹ نہیں کر سکتے تھے ان عرب ممالک میں، گلف کنٹریز میں، لیکن یہ بہت ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ اب ان کی جو ایئر لائنز ہیں ان پہ بھی آپ ٹریول نہیں کر سکتے۔ اور آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں شہزادی رائے، میری بہت اچھی دوست بھی ہیں، اور ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ ان کو فلائی دبئی نے بورڈ نہیں کرنے دیا، ان کے ساتھ اور بھی ٹرانسجینڈر افراد تھے جن کو بورڈنگ کینسل کر دی گئی، وچ از ویری رانگ۔ یا تو ایئر لائن پہلے سے انفارم کر دیتے تاکہ وہ کسی اور ایئر لائن کا ٹکٹ پرچیز کر لیتے، تو ان کو یہ کافی نقصان ہوا ہے، فائنینشیل نقصان بھی ہوا ہے، اور جو ایک ایموشنل ٹراما سے وہ گزری ہیں
تو یہ میرے خیال سے کہ بہت ضروری ہے اس پہ ہم بات کریں. بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. میں نے کہا نا کہ ایک تو انسان کی کمٹمنٹ اور پروفیشنلزم کا سوال اٹھتا ہے, دوسرا یہ کہ آخر کب تک ہوگا اس کمیونٹی کے ساتھ یہ مسائل, یہ مشکلات. یہ پہلے تو آئیڈینٹی کا ایشو رہا ہے اور اب تک آئیڈینٹی پہ بحث ہو رہی ہے کہ بھائی آئیڈینٹیفائی کیا جائے, اسپیشل رائٹس دیے جائیں, اور اس طرح کے دیگر مسائل ہیں. باہر ممالک میں تو ٹوائلٹس, واش رومز, ان کے اوپر کام ہو چکا ہے. ہمارے یہاں اب تک فلائٹس کی بات ہو رہی ہے, اور پھر میں اپنے ملک کی بات نہیں کر رہا, میں غیر ملکی ایئر لائنز کی بات کر رہا ہوں جو میرے ملک میں لینڈ کرتی ہیں, یہاں سے پیسنجرز کو لے کے جاتی ہیں. کیسا راجہ صاحب, آپ بہت باریکی سے دیکھتے ہیں, بہت بالیدی سے دیکھتے ہیں اس مسئلے کو, کوئی حل, کوئی نتیجہ, کوئی کنارہ نظر آ رہا ہے؟ یہ تو توہین نہیں ہے کہ انسان کی توقیر میں کمی نہیں ہے؟ جی بہت شکریہ, آپ نے دوبارہ عزت بخشی. نہیں, میں بالکل نہیں سمجھتا کہ اس میں انسان کی کوئی توہین ہے, کیونکہ انسان کو بحثیت انسان تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, یعنی کہ اس کا جو ہیومن سٹیٹس ہے اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. باقی رہی ہے کہ از اٹ پاسبل ٹو بی اے ٹرانس, کہ آپ اپنی جو جنس ہے اس سے آپ اختلاف کرتے ہوئے کچھ اور ہو جائیں. یہ ایک ان سائنٹیفک اسرشن ہے, ریلیجیس امورل اسرشن ہے, جو کہ ویسٹ میں ایک یوفوریا ہے, وہاں سے یہ چلی ہے. اینڈ سم ہاؤ وی تھنک کہ جو کہ ویسٹ سے چلی ہے تو یہ اوبلیگیشن ہے کہ ساری دنیا کے ممالک, ساری دنیا کی ایئر لائنز اس کو ایکسیپٹ کریں. بہت سی ویسٹرن ایئر لائنز ہیں, انہوں نے اپنی پالیسی میں چینج کیا ہے, جینڈر ایکس کو انہوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کیا ہے, لیکن وہ ایک سبجیکٹیو معاملہ ہے, ان کمپنیز کی حد تک محدود ہے. آئی ڈونٹ تھنک فلائی دبئی ہو یا کوئی اور کمپنی ہو, ان پہ یہ کمپلشن ہے کہ وہ اپنے قوانین کو ویسٹ کی نارمز میں وہ انٹرپریٹ کریں اور کہیں کہ چونکہ ویسٹ نے کہہ دیا تو یہ ایسا ہی ہوگا. اس کے لیے ایک علیحدہ سے سائنٹیفک مورل کیس ڈیولپ کرنا ہوگا. اور یہ ہم بات بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ اصل میں جو خنثی کمیونٹی ہے ان کے ساتھ زیادتی یہی ہے کہ آپ ان کے شناختی کارڈ پہ ایکس لکھتے ہیں. حج کے معاملات, انفیکٹ حج کے معاملات تو بڑی اوبویس اگزامپل ہے. ابھی عمرے پہ ایک ہمارے خنثی کمیونٹی کے وہاں پہ جا کے انہوں نے عمرے کے دوران ویڈیو بنائی کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے میری مدد کرائی ہے, ایکس سے میری جان چھڑائی ہے کہ میں حج کرنے کے تو میں قابل ہوں. تو ایکس نے تو ایک قدغن لگائی ہوئی ہے خنثی کمیونٹی پہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لفظ کمیونٹی بھی ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا. یہ جو ٹرانسجینڈر ہے, جب تک یہ کلیئر نہیں ہوتا کہ اصل میں یہ ہے, یہ کون سی کمیونٹی ہے. انٹرسیکس کی حد تک تو کسی کو پرابلم نہیں ہے, ان کو تو بالکل رائٹس ہیں. میرے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ایون میں یہ بھی کہوں کہ ان کے رائٹ مجھے دینے چاہیے, اس لیے کہ وہ بھی اتنے انسان ہیں جتنا میں انسان ہوں. وہ تو ایک اسٹیٹ کا کام ہے. لیکن یہ ٹرانسجینڈر کے ایک مرد ہے, اس نے کہا کہ میں عورت ہوں, عورت نے کہا میں مرد ہوں, اب مجھے جینڈر ایکس دیں. اور پھر ساری دنیا کی ایئر لائن, ساری دنیا کی ٹرین کمپنیز, ساری دنیا کی بسیں, ساری دنیا کی پرائیویٹ اور آفیشیل کمپنیز جو اسٹیٹ اونڈ ہیں, وہ اب میری مرضی کے مطابق چلیں. آئی تھنک یہ تھوڑی سی ایک ان ریزنبل بات. اپنی ذاتی زندگی میں آپ کچھ کریں, لیکن آپ کمپیل نہیں کر سکتے ساری دنیا کی کمپنیزوں کے واپس اکورڈ کریں. ٹھیک ہے, آپ کمپیل نہیں کر سکتے. میں عائشہ آپ تک کی گفتگو اگر پہنچانے میں کامیاب ہوا, کیسر راجہ صاحب بڑے برنٹ اور بہت کلیئر الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہیومن رائٹس کا کوئی ایشو نہیں آیا ہے. آپ کی اپنی آئیڈینٹی کا مسئلہ جو آپ اس سے پہلے خود سے پرابلمیٹک اور کنفلکٹڈ بنا چکے ہیں, جو کلیئر آپ نے خود سے نہیں کیا ہوا, اس کی کچھ ظاہر مسائل ہیں جو آپ کو پیش ہونے پڑیں گے. اور یہ شاید اسی کی ڈیفینیشن میں جو کے پی کے میں, مردان میں, سوات میں اور جہاں جہاں ٹرانسجینڈرز کے ساتھ, یا پھر میں اس سے تھوڑا پیچھے آ جاؤں, خواجہ سراؤں کے ساتھ جو سلوک ہوتا آیا ہے, ہو رہا ہے, وہ بھی اس ڈیفینیشن کے ذریعے بڑا کلیئرفائی. آپ کو پرابلم کیا ہے عائشہ؟ یہ تو پھر ہوگا جب اس طرح کے کام آپ کریں گے. دیکھیں اویس, میں یہاں پر ان سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی. میں یہاں پر ویسٹ کی بات کرنے نہیں آئی, میں یہاں امریکہ کی یا یورپ کی بات کرنے نہیں آئی. میں یہاں ہمارے جو انڈیجنس خواجہ سرا کمیونٹی ہے, میں اس کی وائس ہوں, میں اس کی ریپرزنٹیشن کر رہی ہوں. میں یہاں پر ویسٹ کی نمائندہ نہیں ہوں. کیا پاکستان میں خواجہ سرا کمیونٹی نہیں رہی ہمیشہ سے؟ بلکہ پاکستان بننے سے پہلے یہ جو ہمارا خطہ ہے, یہ سرزمین ہے, یہاں پر ہمیشہ خواجہ سراؤں کو عزت دی گئی, جینڈر ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کیا گیا. یہ برٹشرز تھے, یہ گورا راج تھا جب آیا اور کرمنل ٹرائبس ایکٹ لے کر آیا, تب مارجنلائزیشن ہوئی. تو ویسٹ نے تو ہمارا کام خراب کیا. تو میں تو بالکل ویسٹ کی بات نہیں کروں گی. یہاں پر جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ ویسٹرن پروپیگنڈا ہے, یہ بالکل غلط ہے. یہ سائنٹیفک ریسرچ کے حساب سے بھی غلط ہے. آپ اپنی ہسٹری دیکھیں, آپ ریسرچ پیپرز دیکھیں, بلکہ اب تو باہر سے لوگ آ کے پاکستان کی جو انڈیجنس کمیونٹی ہے اس پہ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں, بیکاز یہ جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے, خواجہ سرا کلچر ہے, یہ بہت پرانا ہے. بلکہ کراچی اور سندھ کا جو خواجہ سرا کا کلچر ہے, وہ تو آپ دیکھیں کتنے انٹرویوز میں بھی بتایا گیا ہے, جو سندھ کی انڈیجنس خواجہ سرا کمیونٹی ہے کہ 4000 سے بھی سال سے پرانا یہ کلچر ہے. تو جو پاکستان کی جو برے صغیر کی جو انڈیجنس کمیونٹی ہے, کیا یہ نہیں تھی؟ بلکہ
یہ تو گورو نے آ کے مارجنلائز کیا. تو یہ پوائنٹ ہی بہت غلط ہے کہ ہم ویسٹرن پروپیگنڈا کی بات کریں. ہم بات کر رہے ہیں ٹرانسجینڈر, یا اگر آپ نے ان کو انٹرسیکس کہنا ہے, جو بھی کہنا ہے, یہ کمیونٹی کیا ہمیشہ سے نہیں تھی؟ کیا اس کے مسائل ہمیشہ سے نہیں تھے؟ اور ابھی اویس آپ نے خود بات کی ہے کتنے مرڈرز ہوئے ہیں KPK میں آپ کو بتا دیتی ہوں, 80 سے زیادہ ٹرانسجینڈرز کا مرڈر ہوا ہے پچھلے یہ 3 سال کے اندر, اور ایک بھی کلپریٹ کورٹ میں نہیں گیا, ایک بھی کلپریٹ کو سزا نہیں دی گئی. تو کیا ہم ان ہیومن رائٹس ایشوز کی بات کریں, یا اب ہم یہ بات کریں کہ کون اصلی اور کون نقلی ہے؟ مطلب اگر کسی مرد کا یا کسی عورت کے ساتھ کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن ہوتی ہے تو کیا آپ اس کی ذاتی شخصیت پہ انگلی اٹھاتے ہیں, یا آپ جو مسئلہ پیش آیا ہے اس کے سلوشن کی بات کریں گے؟ یہاں پر میری بہت پیاری دوستوں کے ساتھ یہ مسئلہ آیا, ان کو روک دیا گیا, اتنی ان کو شرمندگی اور ہیوملیشن ہوئی ایئرپورٹ پہ, بجائے اس کے کہ آپ اس ایکٹ کو کنڈیم کریں. آپ کو یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہی نہیں سمجھ آتی, تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. افسوس کی بات ہے آپ کے لیے اور ان کے لیے تحقیق کی بات ہے. دو اس وقت موقف میرے سامنے ہیں, میں کیسر راجہ صاحب سے مزید سوال کروں گا, عائشہ آپ نے بھی میرے ساتھ رہنا ہے, پرویز ہد بھائی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. میں ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں, جس دم پر میں اس موضوع کو وقفے کی طرف لے کے جا رہا ہوں, جہاں سے میں نے لوٹ کر آنا ہے, وہ یہی ہے کہ ایک طرف یہ موقف کہ آپ کی آئیڈینٹی کلیئر ہی نہیں ہے, آپ نے خود کو کانفلکٹ کا شکار بنایا ہے, کنٹروورشل بنایا ہے, اور دوسری طرف یہ کہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے, اس کو آئیڈینٹی کا ایشو نہ بنایا جائے. سب سے پہلے تو یہ ہر کسی کو رائٹ ہے. میں اس پہ لوٹ کر آؤں گا, بات کروں گا الف لام میم میں, آپ کا انتظار رہے گا. من خوش آمدید. الف لام میم اس وقت حیران پریشان ہے. میں خود اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دو ایسے مسافروں کو جن سے یہ زیادتی کی گئی ہے, ڈسکرمنیشن اس حوالے سے کی گئی کہ ان کو ٹائم کمٹمنٹ ٹکٹس دے کے واپسی لوٹا دیے گئے. یہی پالیسی اب رہے گی, اور ان کا قصور یہ ہے کہ وہ ایکس جینڈر ہیں اس ملک میں, اور دیگر ممالک میں اب ایکس جینڈر کے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے, یہ ہو رہا ہے. میں نے اس کو مختلف زاویے سے پرکھنے کی کوشش کی ہے. عائشہ مغل جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے ہمارے پاس ہیں, یعنی اس پروجیکٹ کو لے کے ایکٹیوسٹ ہیں, انہوں نے اپنے دلائل رکھے ہیں یہاں پر, اور ساتھ میں کیسر راجہ صاحب ہیں. کیسر بھائی, میں آپ سے یہ سوال دوبارہ سے ظاہر ہے, آپ نے بہت کلیئر موقف اس پہ دیا, اور میں اسے ایگری کروں نہ کروں, مگر یہ موقف جانا بڑا ضروری ہے. آپ نے کہا کہ یہ آئیڈینٹی کا ایشو ہے, سیلف کنفلکٹڈ ہے, اور مزید میں اس میں جانا چاہتا ہوں, اگر اسی طرح سے کوئی کسی کا مرڈر کر دے گا, کوئی ایکس جینڈر مرڈر ہو جائے گا, تب بھی آپ یہی کہیں گے کہ بھئی انہوں نے خود سے اپنے آپ کو کنفلکٹ کیا تھا, خود سے ان کی آئیڈینٹی کا ایشو تھا, یہ مسائل تھے, تو وہ ہیومن رائٹس کے مسائل یا پھر مرڈر والے مسائل وہ دیگنی چیز ہیں, اور یہ پہلی چیز ہے. آپ کیا فرمائیں گے اس پہ؟ دیکھیں, یہ بہت چیزیں یہاں پہ کنفیوز ہو رہی ہیں. ہماری اس بات میں آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی بات ڈس ایگری کرنے کا لائق ہے کہ جو ایئر لائن نے کیا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ٹکٹ دے کے انہوں نے نہ کر دیا. وہ ٹکٹ نہ دیتے زیادہ بہتر ہے. یہ کسٹمر سروسز کا پہلو ہے, لیکن کسٹمر سروسز کے پہلو کو ہیومن رائٹس کے ساتھ جوڑ دینا, اس کے لیے تو آپ کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا, یہ کلیئر کرنا ہوگا, کنفرم کرنا ہوگا کہ رائٹ ٹو فلائٹ ایکچولی ہیومن رائٹس میں آتا ہے, جو کہ مجھے پتہ نہیں آتا ہے. میں ہیومن رائٹس کا میں ٹیچر ہوں, میں لیکچرر ہوں. آئی نو کہ اٹس ناٹ پارٹ آف دیٹ. نمبر 1 تو یہ رائٹ ٹو ٹریول آتا ہے, رائٹ ٹو ٹریول آتا ہے, رائٹ ٹو ٹریول نہیں, جو جنرلی اسپیکنگ ہے کہ آپ اس میں آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کو بائی فورس کسی جگہ پہ روک نہیں سکتے, دیر پر آپ ٹریول کر سکتے ہیں, لیکن جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں اس کے اندر یہ تو ہیومن رائٹ ہے نہیں. دوسری جو آپ نے بات کہی کہ وہ کسی کو قتل کر دے یا سو فورس, نہیں, جب قتل کرے گا تو قتل کی سزا ملے گی. کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے جو وہ ایکس ہے تو آپ نے چونکہ خود کو کنفیوز کیا دیر پورے قتل جائز ہے. دیٹ از ناٹ دا کیس. جو ایئر لائن نے کیا ہے ٹکٹ دینے کے بعد کینسل کر دینا غلط ہے, اس پہ کوئی کلام نہیں ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ ان سے جینڈر ایکس جو ہے اس کو کمپلشن ہے کہ دینا چاہیے اس لیے کہ اسے ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں, نہیں ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ جو ابھی عائشہ مغل نے کہا کہ یہ ویسٹ کا ایجنڈا نہیں ہے اور ہمیں اس کی کنڈیمنیشن, دیکھیں اس کو کہتے ہیں بیٹ اینڈ سوئچ ٹیکٹک, اور یہ ہماری جتنے بھی یہ خواجہ سرا کمیونٹی پاکستان میں ہے یہ مور اور لیس یہی کرتے ہیں. آئی وانٹ ٹو بی ویری ریسپیکٹفل, میں کوئی ڈروگیٹری ٹرم میں بات نہیں کرنا چاہتا, کہ جو گفتگو ہے وہ ٹاپک جب شروع ہوتی ہے گفتگو تو ٹاپک اور ہوتا ہے, بعد میں ٹاپک کے معنی و مفاہیم بالکل بدل جاتے ہیں. یعنی شروع ہوتی ہے خواجہ سرا کمیونٹی سے اور بات چلی جاتی ہے ٹرانسجینڈر پہ. بھائی خواجہ سرا اور ٹرانسجینڈر ایک چیز نہیں ہوتی ہے.
کس نے کہا ہے کہ خواجہ سرا ہماری تاریخ میں صدیوں سے نہیں موجود ہیں؟ کس نے کہا ہے کہ ان کی کوئی ریکگنیشن نہیں ہوتی؟ ہمیشہ سے رہی ہے. یہ جو ٹرانسجینڈر ہے یہ ایک ماڈرن ویسٹرن فنومنا ہے، اور اگر یہ اس پہ اگر اعتراض ہے ہمارے جو فار ایگزامپل میں بات کروں یا کسی اور بھی ایکٹیوسٹ کی، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیا محض اتفاق ہے کہ دی ہیرس پول جو کہ گلوبل مارکیٹ ریسرچ کی ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے ایلانوئے میں، ان کی ریسرچ کے مطابق جو جینڈر زیڈ اور ملینیلز ہیں یہ تقریباً 10% ایسے ہیں جو خود کو ٹرانسجینڈر اینڈ مینی ادر، یہ جو ایک بڑا ہمارے پاس ایک لسٹ لمبی ہوتی جا رہی ہے کہ 200 جینڈرز ہو گئے ہیں، یہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. لیکن جو اس سے پہلے جینڈر ایکس ہے وہ صرف 4% کرتے ہیں. اب جینڈر ایکس ہیں وہ جو 1965 آنورڈز پیدا ہوئے ہیں، ملینیلز وہ ہیں جو کہ 80s آنورڈز پیدا ہوئے ہیں، اور جو زیڈ والے ہیں وہ اس کے بعد ہیں. نا 15 سال میں بایولوجی چینج نہیں ہوتی ہے، 15 سال میں کلچر چینج ہو سکتا ہے، جو کہ وہاں پہ ہوا. اور یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ 1960s میں تو ہمارے پاس کوئی اس طرح کا قانون ہمارے پاس نہیں تھا، یا کم سے کم ڈیمانڈ نہیں تھی خواجہ سرا کمیونٹی کی طرف سے کہ کسی بھی مرد کو آپ حق دے دے کہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کی بنا پہ خود کو عورت ڈکلیئر کر دے، یا سارا مسئلہ ہی ہے، سارا مسئلہ. بالکل میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں کہ جی سیلف پرسیو اور پروکلیم آئیڈینٹی کا مسئلہ تو وہاں پر آ گیا. یعنی ایک آپ نے کہا کسٹمر سروس کا ایشو ہو سکتا ہے جو ہیومن رائٹس کا ایشو نہیں ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ جی یہ تو آپ نے خود اپنے آپ کو ٹھیک ہے. پرویز ہود بھائی صاحب میرے ساتھ موجود ہے، میں آپ کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے یہ سوال بغیر کسی فاصلے کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دو خواجہ سرا، چل میں نے وہ جملہ استعمال کرنا ہے جو کیسر راجہ صاحب نے کہا کہ جی ٹرانسجینڈر ایکس جنریشن یا ایکس جینڈر سے تعلق رکھنے والے لوگ جنہوں نے ٹریول کرنے کی کوشش کی، ان کو جینڈر کی بات کر رہے ہیں وہ دونوں خواجہ سرا کہیں کیونکہ وہ پاکستانی ہیں، وہ امریکی یا ویسٹرن فرانس نہیں تھی، لیکن ایکس ہے نا، ریکویسٹ کہ ان کے لیے خواجہ سرا کا ورڈ یوز کریں. اچھا جی آپ دیکھیں نا اس پہ ایکس جینڈر لکھا ہوا ہے، تو میں پرویز صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کو ٹریول ریسٹرکشنز آئی ہیں. اگر اردو کا جو آئی ڈی کارڈ تھا اس پہ خواجہ سرا مرد اور خواجہ سرا عورت لکھا ہوا جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ کم از کم خواجہ سرا جو آپ کا انڈیجنس ورڈ ہے اس کا تو ریسپیکٹ کریں. نہیں میں نے آپ سے کہا نا کہ میں کیسر راجہ صاحب کی بتائی ہوئی ڈیفینیشن کو سوال بنا کے پرویز ہود بھائی صاحب کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور میں پرویز صاحب یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے، دو ایسے انسان جو ٹریول کر سکتے تھے ان کو روک دیا گیا اور ان کو ٹکٹ دے کے روک دیا گیا، اور پھر جینڈر ایشو بنایا گیا اس پہ. تو اس پہ آپ کو کیا کہنا ہے؟ کیونکہ میرے پاس دو ویوز ہیں. عائشہ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ اسی طرح سے آئیڈینٹی ہونی چاہیے جس طرح سے ہم کلیم کر رہے ہیں جو قانون میں لکھا ہوا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا کہ یہ سراسر غلط تھا انہیں روکنا، اور یہ ان کی حق تلفی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص اپنی جنس کا خود انتخاب نہیں کرتا، اس کو ایک سائنسی انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو جو جینز ورثے میں ملتی ہیں وہ طے کرتی ہیں کہ ہم مرد ہیں، عورت ہیں، خواجہ سرا ہیں، سکس جینڈر ہیں، کیا کچھ ہے. لہذا یہ ہر ذی شعور انسان، ہر انسان، اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ٹرانسجینڈر ویسا ہی انسان ہے جیسا کہ مرد اور عورت ہے. لہذا ان میں تفریق کرنا میں سمجھتا ہوں کہ غیر اخلاقی ہے، اور کسی صورت ایک تہذیب یافتہ معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اب ہم یہ دیکھیں کہ باقی دنیا میں اس کا احساس اجاگر ہوا ہے، اور مزید اس بات کو تقویت پہنچ رہی ہے کہ آخر وہ چیز جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے کیوں ہمیں اس کی سزا دی جائے. صحیح، ٹھیک ہے. پرویز ہود بھائی صاحب کا موقع بھی سامنے آ گیا، انہوں نے کہا یہ انسانیت کی توہین ہے، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، اور پھر اس کو جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس پہ ہمیں سزا کیوں دی جائے. میں عائشہ اب آپ کو بھی 1 منٹ دے رہا ہوں، آپ اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں کیسر صاحب کی بات سے کس حد تک آپ اتفاق کرتی ہیں، اختلاف کرتی ہیں، اور پرویز بھائی نے جیسا فرمایا. پہلے تو میں سلام کرنا چاہوں گی پروفیسر ہود بھائی صاحب کو. اٹس این آنر فار می کہ ان کے ساتھ میں پینل شیئر کر رہی ہوں. ان کی بیٹی کے ساتھ میں نے پڑھایا ہوا بھی ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں. دیکھیں میں خود اکیڈیمیا سے تعلق رکھتی ہوں، میرے ریسرچ پیپرز کے حوالے میں یہاں بہت زیادہ دے سکتی ہوں، اور ویسٹرن ریسرچ کے بہت اچھی طرح دے سکتی ہوں. لیکن میں دوبارہ یہاں بات کروں گی کہ میں یہاں بات کرنے آئی ہوں انڈیجنس خواجہ سرا کمیونٹی کی. آپ مجھے یہ بتائیں جو یہاں پر سارا ایک ایجنڈا ہٹ گیا ہے، اور مجھے بہت دکھ ہے یہ سن کے کہ کیسر صاحب نے کہا ہے کہ ان کے نزدیک کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن ہی نہیں ہے. آئی تھنک رائٹ ٹو موبلٹی، رائٹ ٹو ٹرانسپورٹ ہر انسان کا بیسک ہیومن رائٹ ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ دوبارہ سے ذاتیات پہ آ رہے ہیں، آپ موضوع سے ہٹ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خواجہ سرا کمیونٹی
کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے, جب روڈ پہ ہم چلتے ہیں اور ہمیں ہراس کیا جاتا ہے, تو کیا لوگ ہم سے پہلے آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ انٹرسیکس ہیں یا خواجہ سرا ہیں؟ ٹھیک ہے, یہاں پر آپ نے میوٹ کیا ابھی اویس, which was very unethical, کہ آپ نے اگر مجھے بلایا ہے تو یہاں پر ٹرانس کمیونٹی, خواجہ سرا کمیونٹی یا انٹرسیکس کمیونٹی کو میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں, بیکاز میں لیو ایکسپیرینس لے کر آ رہی ہوں. یہاں پر جتنے پینل ممبرز ہیں سب قابل احترام ہیں, لیکن لیو ایکسپیرینس آف خواجہ سرا صرف میرے پاس ہے, تو آپ کو مجھے میوٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں, میں ذرا اس کو کلیئر کر دوں, آپ کو میوٹ نہیں کیا, اس وقت آپ کا ٹائم نہیں ہے, اب آپ کا ٹائم ہے تو اب آپ بول رہی ہیں. نہیں, میں دیکھیں جب غلط بات ہوگی ایٹ لیسٹ اینکر کی طرف سے کہ آپ پاکستانی سٹیزنز کو خواجہ سرا کا ورڈ نہیں دے رہے اور کسی اور کے کہنے پہ نہ, میں پھر سے آپ کو بتاؤں, میں ان کے سوال کو بلکہ ان کی بات کو سوال بنا کے پریزنٹ کر رہا ہوں, آپ مجھ پہ نہ ڈال دیں. میں تو پروگرام یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو رائٹس ملیں, میں تو پہلے انٹرو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے, مگر میرا دوسرا مہمان حق رکھتا ہے کہ وہ اپنا موقف بیان کرے. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ جب, اور پہلے جب میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ آج کل بہت ہی ماڈرن ٹرمینالوجی ہو گئی ہے انٹرسیکس. کیا آپ کو پتا ہے کہ انٹرسیکس کی ڈیفینیشن کیا ہے, کتنی انٹرسیکس کی کنڈیشنز ہیں؟ یہاں پر آپ نیکسٹ ٹائم جب شو کریں, جب کیسر صاحب کو بلائیں تو آپ انٹرسیکس ایکسپرٹس کو بھی بلائیں. ڈاکٹر ثنا یاسر ہیں کراچی میں, ان کو آپ بلائیں, وہ بتائیں گے کہ 30+ کنڈیشنز تو انٹرسیکس کی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر بات یہ نہیں ہو رہی کہ آپ انٹرسیکس ہیں یا ٹرانسجینڈر ہیں, بات آپ کی ہو رہی کہ ایک انسان کو روک دینا ٹریول کرنے سے یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے یا نہیں. اس کا ٹریول ٹو رائٹ ہے. جب ٹرانسجینڈرز کا, خواجہ سراؤں کا قتل ہوتا ہے یا مجھے ہراس کیا جاتا ہے روڈ کے اوپر, تو ہراس کرنے والا پہلے آ کے مجھ سے سرٹیفکیٹ نہیں مانگتا کہ آپ کے پاسپورٹ پہ ایکس لکھا ہوا ہے یا میل لکھا ہوا ہے یا فیمیل لکھا ہوا ہے. اس لیے جو لوگ لیوڈ ایکسپیرینس کے ساتھ رہ رہے ہیں پاکستان میں صدیوں سے, ان کے لیے پاکستان نے یا آپ نے یا جہاں پر جتنے بھی دانشور ہیں کہ آپ نے کیا اچھی پالیسیز بنائی ہیں خواجہ سرام کے لیے. ٹھیک ہے, میں اس کو کوشچن بنا لوں عائشہ. خواجہ سرام کو آپ نے لیٹ می کمپلیٹ, آپ نے روڈ پہ بھیک مانگتے ہوئے دیکھا, آپ نے ان کو شادیوں میں ناچتے ہوئے دیکھا, تب تک آپ سب بہت خوش تھے, تب کبھی کسی نے سوال نہیں کیا کہ کون ٹرانسجینڈر ہے کون انٹرسیکس ہے. لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر شانہ بشانہ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, پولیس میں جاب کر رہے ہیں, ڈاکٹر جاب کر رہے ہیں, لائرز بن رہے ہیں, تب یہ سوال آ کر بڑا ویلڈ سوال ہے, بڑا ویلڈ سوال ہے, انتہائی ویلڈ سوال ہے. اور عائشہ, میں یہ سوال مینو ان پوچھنے لگا ہوں, یہی سوال میں کیسے راجہ صاحب سے پوچھنے لگا ہوں کہ آپ کو اب کیوں مسئلہ ہو گیا. پہلے تو آپ ناچ گانے تماشے دیکھتے رہے, آپ نے ان کو انٹرٹینمنٹ سمجھا تھا تو اس وقت مسئلہ نہیں تھا. آج جب ان کے رائٹس کو کچلا جا رہا ہے, جب وہ آپ کے ساتھ پائلٹس, ایئر ہوسٹس, مسافر کم سے کم بننا چاہ رہے ہیں, تو اس وقت کیوں مسئلہ ہو رہا ہے کیسر صاحب؟ بہت آپ نے اچھی بات کہی. پہلے تو میں پروفیسر فواد بھائی صاحب کو میں گریٹنگز ان کی خدمت میں. دیکھیے, اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ میں جو آگے میں نے کہا نا کہ دس از آل اباؤٹ بیٹ اینڈ سوئچ. بات شروع ہوتی ہے خواجہ سرا سے اور اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں جمپ کر کے اپنا ٹرانسجینڈر پہ. دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. یہ اس پہ اصل ڈبیٹ اس پہ ہونی چاہیے. اب مثال کے طور پہ کہتے ہیں جب کسی خواجہ سرا کا قتل ہوتا ہے, بھائی میں کہتا ہوں خواجہ سرا کا جب قتل ہوتا ہے وہ غلط بات ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم کئی ایف آئی آرز تو میں نے دیکھی ہیں, پشاور والی 3 میں نے دیکھی ہیں, تینوں کے تینوں مرد اور ٹیریٹوریل وارفیئر ان کا تھا کہ اس علاقے میں نے ناچ گانا کر رہے ہیں, تم نے کر رہے ہیں, اس پہ ان کی لڑائی ہوئی, 3 مرد قتل ہوئے. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم خواجہ سرا کے نام کے پیچھے چھپ رہے ہیں. اصل میں پروٹیکشن اگر ہم نے دینی ہے جو خنسا کو دینی ہے, تو وہ جو خنسا پروٹیکشن بل ابھی سبمٹ کیا گیا ہے اس کی 2 پروویژنز تو میں نے سب سجیسٹ کی ہیں اور دونوں ہی اس میں گئی ہیں. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ جس کے گھر انٹرسیکس بچہ پیدا ہوتا ہے اس پہ کرمنل اوفینس لگنا چاہیے اگر وہ اپنے بچے کو ڈس اون کرتا ہے, کسی گرو یا کسی رنگ کو دے دیتا ہے. بچے کو وہ عزت دے کہ اپنے گھر میں وہ باقی بہن بھائیوں کی طرح پلے. یہاں سے کبھی آپ نے سنا ہے ہمارے کسی بھی جو یہ کمیونٹی جو اپنے آپ کو کہتی ہے, کبھی اس نے اس پہ بات کی ہو؟ ان کا صرف یہی ہے کہ ہمیں رائٹ دے دو کہ مرد اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر دے, عورت اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کر دے. دیٹ از رانگ, دیٹس ان سائنٹیفک. ابھی بلکہ جو ڈاکٹر فواد بھائی صاحب نے بات کہی, اگرچہ ان کی بات مجھے پوری سمجھ نہیں آ رہی تھی, کہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ آپ بات دہرائی. اگر اگین انہوں نے کہا یہ میڈیکل ایشو ہے, انہوں نے کہا آپ اور میں اور خواجہ سرا کون ہوتے ہیں یہ کلیم کرنے والے, یہ تو میڈیکل سائنس ہمیں بناتی ہے, جیسا خواجہ سرا تو خواجہ سرا, میڈیکل میں میل ہے تو میل ہے ورنہ فیمیل ہے. نہیں, انتہائی ان سائنٹیفک بات پروفیسر فواد بھائی صاحب کی. سیکسز 2 ہی ہوتے ہیں, یہ اسپیکٹرم نہیں ہے.
میں پھر سے کہتا ہوں سیکسز دو ہی ہوتی ہیں, یہ اسپیکٹرم نہیں ہے. ایسے جینڈرز بھی دو ہی ہیں جو کہ اس کی ایک ایکسپریشن ہے, وہ دو ہی ہوتی ہیں, میل ہے یا فیمیل ہے. اس میں میڈیکل ایکسپشن ہو سکتا ہے. سوری مجھے جی عائشہ کہہ رہی ہیں پھر انٹرسیکس کیا ہے, یہ بھی ڈیفینیشن بتا دیں ان کو, وہ انٹرسیکس کی ڈیفینیشن. میں ایک سیکنڈ میں مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے گا عائشہ مغل صاحب, عائشہ مغل کے سامنے, کہ آپ ہم لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں ایکسٹریمزم کا. یہاں پہ آپ کے پاس ایکسٹریمزم ہونے کی ایک ہی اپرچونٹی ہے, اور وہ ہے کہ آپ مجھے بات نہ کرنے دیں, میری بات کاٹیں, اور آپ وہ مسلسل کیے جا رہے ہیں. تو کائنڈلی آپ اپنی باری پہ بولیے, میں اپنی باری پہ بولتا ہوں. رائٹ. دو ہی ہمارے پاس جینڈرز ہیں, دو ہی ہمارے پاس سیکسز ہیں. دیٹ از ہاؤ اٹ گوز. اس کے باقی آپ اس میں ٹرانس ایج کو لے کے آ جائیں, ادر کن کو لے کے آ جائیں, سیس جینڈر, ٹرانس جینڈر, لک اٹس اے ویری سمپل سائنس. اور میں کہتا ہوں پاکستان میں آپ اس معاملے کا جو ماہر ہے, جو سیکسولوجسٹ ہے, آپ ان کو کہیں وہ یہاں پہ آئیں, حود بھائی صاحب یہاں پہ تشریف لائیں, میں حاضر ہو جاتا ہوں. ہم اس پہ ایک سائنٹیفک ڈبیٹ کرتے ہیں کہ یہ کس قدر مس لیڈ کر رہے ہیں. ایک کلچرل فینومنا ہے جس کو سائنس کی آڑ میں اسمگل کیا جا رہا ہے. خواجہ اسرا سے ہمیں ایشو نہیں ہے, خنسا سے ہمیں ایشو نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو خسی ہو چکے ہیں مرد, جو کہ خواجہ اسرا ہیں, نو پرابلم, ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں جو خنسا ہیں, اگر وہ ایونچولی اسٹیٹ اگر ان کو عورت ڈکلیئر کرتی ہے, ہماری بیٹیاں ہیں, ہمارے بیٹے ہیں. لیکن یہ کوئی مرد اٹھ کے خود کو عورت ڈکلیئر کر دے, کوئی اور بعد میں کہے کہ نہیں یہ سارے ان کو خواجہ اسرا کہا جائے, ان کو ٹرانس کہا جائے. دیٹس جسٹ ان سائنٹیفک, اٹس امورل, اٹس ان اسلامک. ٹھیک ہے کیسر صاحب, میں آپ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے, عائشہ مغل کی رائے کا احترام کرتے ہوئے, پرویز حود بھائی صاحب سے جو میں نے رائے لی ہے اس پہ مزید بات کرتے ہوئے, آپ تینوں کی گفتگو کو مزید سوالات کے بکھیڑے میں الجھاتے اور سلجھاتے ہوئے ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں. لوٹ کر آؤں گا, مزید بات کروں گا. الف لام میم میں زرمن آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید ازان من. مسئلہ اس وقت یہ تھا کہ دو مسافروں کو اتار دیا گیا یہ کہہ کے کہ ان کی جینڈر کا ایشو ہے اور اس کو ہم اجازت نہیں دیتے, مگر مسئلہ اب اور سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ مہمان ہمارے یہ فرما رہے ہیں اور بات اس پہ ہو رہی ہے, بارہا ہو رہی ہے کہ یہ خود کو مسائل میں کیوں گھیر رہے ہیں, خود کی آئیڈینٹی کو کیوں اتنا کانفلکٹڈ بنا رہے ہیں. پرویز حود بھائی صاحب سے میں یہ مسئلہ آسان کرنا چاہتا ہوں. آپ نے پہلے گفتگو میں کہہ دیا کہ ایک میڈیکل ایشو ہے, یہ ایک میڈیکل ریزن ہے, اس میں جینڈر اے بھی ہو سکتا ہے, یعنی ایم بھی ہو سکتا ہے, ایف بھی ہو سکتا ہے, ایکس بھی ہو سکتا ہے. مگر جیسے کہ کیسر راجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے, سائنس تو ایسا کچھ بھی نہیں کہتی ہے, تو پھر آپ کیوں اس کو تیسرا جینڈر کہہ رہے ہیں؟ تو جینڈر تو صرف دو ہی قسم کے ہوتے ہیں, ہم کیوں خود کو سیلف کانفلکٹڈ ایریا میں ڈال رہے ہیں؟ نہیں, کون کہتا ہے کہ سائنس یہ کہتی کہ صرف دو ہی جنسیں ہو سکتی ہیں؟ درمیان میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ حیوان میں بھی, انسان میں بھی, اور پودوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ تو سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ جو جینز ہماری ہیں, جو ہمیں ورثے میں ملتی ہیں, ان میں کئی ممکنات ہوتی ہیں, اور یہ ممکن ہے, زیادہ امکان اس کا ہے کہ کوئی مرد بنے یا کوئی عورت بنے, لیکن بیچ کے امکانات بھی ہوتے ہیں. تو تقریباً 10% انسان اسی حالت میں پیدا ہوتے ہیں. کچھ چھپا جاتے ہیں ساری زندگی, کچھ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وقت گزرنے کے بعد وہ اس حقیقت کو بیان کر لے. تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں, یہ قدرت کی دین ہے, یہ محض ایک اتفاق ہے, اور سائنس نے اس کے اوپر سیر حاصل تحقیق کی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پرویز حود بھائی صاحب, یہاں پہ مسئلہ آپ کے سامنے ہے, جو انسانی توقیر کا مسئلہ بھی ہے, ہیومن رائٹس کا مسئلہ بھی بتایا گیا اور ہم نے اس کو ایکنالج بھی کر لیا. تیسری بات یہ ہے کہ کیا اس طرح کے مسائل مستقبل میں اس کمیونٹی کے ساتھ رہیں گے؟ اب فلائی کرنا بھی ایک مسئلہ ہے, بزنس کرنے بھی مسئلہ ہوگا, جاب کرنے میں مسئلہ ہوگا. یہ کچھ نئے نئے کیسز نہیں آ رہے. وہ کہہ رہی ہے کہ 400 سال پہلے سے خواجہ سرا یہاں پر رہتے ہیں, مگر اب کیوں مسئلے ہو رہے ہیں؟ جب ہم میدان میں آ رہے ہیں, جب ہم کمپیٹ کر رہے ہیں, تب کیوں مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیے, میرا خیال ہے کہ ماضی میں بھی مسئلے رہے ہیں اور شدید قسم کے مسائل رہے ہیں, لیکن اب جو ہمارا شعور بڑھتا جا رہا ہے, جیسے جیسے ہم سائنس کو سمجھتے جا رہے ہیں, ویسے ویسے ہم نے اس کو برداشت کرنا اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی جا رہی ہے. تو جہاں جہالت ہوتی ہے, جہاں سائنس سے لا علمی ہوتی ہے, جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہر چیز انسان اپنی مرضی سے ہی کرتا,
वहां ये मसला पैदा होता है। ठीक है। क्योंकि ना आपने ये पसंद किया कि आप मर्द बने, ठीक है, और ना किसी ने ये पसंद किया कि वो खातून औरत बने। ठीक है। और जो बीच के लोग हैं उन्होंने भी अपनी जिन्स का इंतखाब खुद नहीं किया। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया परवेज भाई साहब। कैसर अली साहब 30 सेकंड्स मेरे पास है, वो कह रहे हैं आपकी लाइल्मी है साइंस की, कि आप कह रहे हैं कि मेल और फीमेल भी होते हैं, ये तो मेडिकल रीजंस पे बन सकता है, आपको पता नहीं है इसका? परवेज हुद भाई साहब उस्ताद हैं, मैं एहतराम का ख्याल करते हुए मैं कहूँगा कि इंतहाई गलत बात कर रहे हैं। जेंडर जो सेक्स है उसका ताल्लुक गैमिट से होता है, और गैमिट्स दो ही तरह के होते हैं, स्पर्म सेल्स हैं और एग है। ये साइंस से वाकफियत रखते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मुझे कोई तीसरी टाइप का गैमेट बता दे, तो मैं इनकी बात बिल्कुल मानने को तैयार हूं। अगर कोई तीसरी टाइप का गैमेट नहीं है, देन इट जस्ट सिंपली फिनिशेस देयर कि कोई तीसरी सेक्स पॉसिबल है ही नहीं। हम अगर इंटरचेंजेबली जेंडर और सेक्स को अगर हम यूज करते हैं, तो दैट इज नॉट टू से कि ये दो चीजें जो हैं, और अपनी लैंग्वेज की सहूलत के लिए करते हैं कि लव सेक्स जो है उसके साथ कुछ सेंसिटिव कोनोटेशन है, तो हम जेंडर वगैरह उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन जहां तक सेक्स का ताल्लुक है, मैं दोबारा कहूंगा, आप किसी भी सेक्सोलॉजिस्ट को बुला लें, परवेज हुद भाई साहब को आप कहें, उनको कहें वो तशरीफ लाएं, मैं भी हाजिर हो जाऊंगा। हम स्पेसिफिकली इस पे हम डिबेट करने को मैं तैयार हूं कि सेक्स सिर्फ दो ही किस्म के होते हैं, इसका ताल्लुक गैमिट से होता है। और मुझे अगर परवेज साहब कोई तीसरी टाइप का गैमिट बता दें मेल और फीमेल के अलावा, I'd be indebted to him. ओके, ठीक है, मैंने इसको भी एक्नॉलेज कर लिया। परवेज साहब आपने गुफ्तगू सुनी, तीसरे टाइप का वो कह रहे हैं कोई गैमेट नहीं है, तो फिर इस तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए। देखिए, जीन्स के अंदर बहुत सी मुमकिनात होती हैं, कौन एक्सप्रेस होता है ये एक बड़ा मुश्किल मसला है। हम नहीं जानते कि क्यों कुछ जीन्स एक्सप्रेस होती हैं और कुछ नहीं होती है। लेकिन ये एक वाज़ेह हकीकत है कि बहुत से ऐसे अफराद पैदा होते हैं जिनकी शक्ल शायद औरत जैसी हो, लेकिन उसके जिनसी आज़ा मर्द के हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे पास प्रोग्राम में वक्त नहीं बचा, वरना मैं आयशा, इस बात पे तो आपको खुशी होनी चाहिए कि इस पे तीनों मेहमान मेरे कह रहे हैं कि बहरहाल ये होना नहीं चाहिए, कमिटमेंट करके ये प्रोफेशनलिज्म का एक क्वेश्चन भी क्रिएट होता है। और सबसे अफसोस की बात यही है कि आप किसी से साथ यानी ऐसी डिस्क्रिमिनेशन करें जो वो डिजर्व नहीं करता, किसी भी तौर से करें। यानी अगर कल को किसी मेल को भी उतार दें, क्या कि जी जहाज में फीमेल्स होंगी खाली, मेरे ख्याल है यहां भी इंबैलेंस है। मैं इस प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहा हूं। मैं आयशा, मैं सिर्फ 30 सेकंड्स आपको अगर दूंगा, आप कुछ कमेंट करना चाहती हूं, क्योंकि मैं ज्यादती महसूस करूंगा अगर आपको आखिर में वक्त ना मिले कंक्लूड करने के लिए। बस मुझे भी दीजिएगा इनके बाद। ये जानिए कि आपने मुझे इतना कम टाइम दिया है। यहाँ पर मैंने उनको जरा सी उनकी बात काटी, उनको इतनी तकलीफ हुई, तो आप सोचें कि हमारा वजूद हम हमेशा कटहरे में खड़ा करते तो हमें इतनी तकलीफ होगी। यहाँ पर गैस लाइटिंग हो रही है काफी देर से, गैस लाइटिंग ना करें, ठीक है। अगर आपने उसको एकेडमिक डिस्कशन बनाना है तो एक अलग प्रोग्राम करें जिसपे हम अपने रेफरेंसेस लेकर आए, ये अपने साइंटिफिक रेफरेंसेस लेकर आए। आज का जो शो है वो ह्यूमन एलिमेंट से करने के लिए शो है। आप एक इंसान कम से कम समझें इस बात को। यहाँ पर एक इंसान के साथ उसकी तस्लील हुई है, आप उसको समझें। मैं यहाँ पर सिर्फ आखिरी बात करूंगी अवैस जी, ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, या उसको ट्रांसजेंडर कहें या ख्वाजा कहें या जो मर्जी कहें, आप ये तो जरा सोचें एक इंसान होकर के ख्वाजा कम्युनिटी, मेरी कम्युनिटी, हम कितने प्रॉब्लम्स और इशू से गुजरते हैं कि जब हमारे घर में हमारे वालिदैन की फौतगी हो जाती है तो हम जनाजे में शिरकत नहीं कर सकते। हम हमारे माशरे के अंदर हम जो एक अनकंडीशनल लव एक आम बेटा या बेटी को मिलता है वो हमें नहीं मिलता। उस प्यार को हासिल करने के लिए हमें कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। हम इस पे बात करें, इसको ह्यूमन एलिमेंट से आप देखें। आप यहाँ प्लस माइनस के चक्कर में पड़ गए हैं। आप एक इंसान की तकलीफ को समझने की कोशिश करें और आप ये देखें कि अगर किसी के साथ भी कोई भी वायलेशन है तो उसको आप बजाय उसके कि आप उसको कंडेम करें, आपने उस इंसान के वजूद को कटहरे में खड़ा कर दिया है। ये आई थिंक एक इंसानी तौर पे एक बहुत ही दुख की बात है। बहुत बेहतर, एम्पैथी एंड कंपैशन should be there। ठीक है आयशा, मैंने इस बात को भी सुन लिया है। मेरे इमोशनल डेवलपमेंट कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, मगर साइंस मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी सीखने जैसी है, तो मैं इसलिए ये डिस्कशन यहाँ पे भी लेकर आया। कैसर साहब, वो आपने देख लिया, आपने जबकि कहा कि क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे को ओन नहीं करते, मगर मजीद इमोशनल चीजों को भी जरा बात करें ना, अपने जनाजे में नहीं जा सकते वो अपने पेरेंट्स के, ये कैसी अजीब सी बात है। अच्छा, मैं एक ब्रीफली एक बात मैं कहूँ, मुझे थोड़ी सी हुद भाई साहब की आवाज थोड़ी सी कम आ रही थी, शायद वो क्रोमोसोम एक्स और वाई का जिक्र कर रहे थे। टाइम बहुत लिमिटेड।
انتہائی अनसाइंटिफिक बात कही है प्रोफेसर साहब ने, क्रोमोसोम्स kick in much later. असल बात गैमेट्स की होती है, X या Y comes in much later, और उसके बाद जो फर्क होता है वो मदर के वूम में टेस्टोस्टेरोन के कितना एक्सपोजर है उससे फर्क पैदा होता है. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि प्रोफेसर हूद भाई साहब इतनी अनसाइंटिफिक बातें करेंगे यहाँ पे. बहरहाल जो आपने जनाजे वाला की आपने जो बात की है, बिल्कुल हम समझते हैं कि एब्सोल्युटली वो हमारी सोसाइटी का है. सर मुझे तो शर्म आती है कहते हुए कि ख्वाजा साहब को उनके हकूक मिलने चाहिए. भाई मैं कौन होता हूँ हकूक वाले? वो उतने इंसान है जितने मैं हूँ. लेकिन ये नहीं होना ये कि उन बच्चों को वर्गलाएं, आप उनको सेक्स वर्क पे लगा दें, सारी जिंदगी उनकी कमाई खाएं, उनके जो मेल ऑर्गन्स हैं उनको आप मस्त करें, उसके बाद आपको बताएं क्योंकि आपकी औरतों में जाना होता है तो जरूरी है. इस सारे के सारे गैंग्स चल रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं. ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए. जी मेरे ख्याल है कि प्रोग्राम में अब टाइम बचा ही नहीं है. आयशा वैसे कि मुझे आपको एक बात करना चाहूंगी कि देखें हम भी जो काम कर रहे हैं यहाँ पर वो इसीलिए कर रहे हैं कि वालिदैन देखें डिसऑन क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रांसजेंडर्स को सिर्फ भीख मांगते देखा है. अभी जितने भी ट्रांस एक्टिविस्ट हैं, मैं हूं या और जो लोग चेहरे आपको नजर आते हैं, हमारा एजेंडा सिर्फ एक है कि एक डिग्निटी वाला रोजगार दिया जाए फलस्तीनियों को. ठीक है इस पे ही, इसकी वजह से ही ट्रांसजेंडर लॉ बनाया गया कि एम्प्लॉयमेंट मिले, इज्जत की जिंदगी मिले. तो मैं यही तो सवाल कर रही हूँ कि जब ये इज्जत की जिंदगी मिले, कैसे साहब वो सिर्फ इज्जत मांग रहे हैं आपसे, कुछ भी नहीं मांग रहे, वो राइट्स मांग रहे हैं, वो इज्जत मांग रहे हैं आपसे, और आप कह रहे हैं कि राइट्स बनने चाहिए. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए. मैं अपने मेहमानों को शुक्रिया कहना चाहता हूं. मैंने गुफ्तगू को बस इतना ही रखना है. मैं माजरत खाऊं, मेरे पास अब वक्त ही नहीं है. मैं आप दोनों को अल्लाह हाफिज कहूंगा, इसके सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा. परवेज का शुक्रिया, परवेज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया. मैं आयशा मुगल साहब का बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं. कैसर राजा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया. खवातीन हज़रात, मेरे पास वक्त होता तो मैं आपका भी शुक्रिया खास तौर से अदा करता, मगर इतना कहना चाहता हूं कि इस तौकीर और तजलील को तजलील अगर आप समझते हैं, इस पर बात करनी चाहिए. बात करने से नताइज निकलते हैं. अपना ख्याल रखेंगे, आप अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे. मुल्क पाकिस्तान का, अल्लाह के फरमान का, अल्लाह की अमान में.